بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، 5 پلر ہیں، 5 ستون ہیں، جن ستونوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ 5 ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، دین کی عمارت کھڑی ہے۔ وہ 5 ارکان کون سے ہیں؟ وہ 5 ارکان، سب سے پہلا رکن وہ ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ پہلا رکن ہے۔ اس پہلے رکن میں کیا ہے؟ اس پہلے رکن میں اللہ رب العزت کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ پہلا پلر ہے، پہلا ستون ہے، پہلی بنیاد ہے اسلام کی عمارت کی۔ اور پھر دوسرا جو اسلام کا بنیادی پلر اور بنیادی ستون ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، وہ ہے نماز۔ پہلا ستون کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، اللہ رب العزت کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت۔ جو اللہ رب العزت کی توحید پر، نبی پاک کی رسالت پر ایمان نہیں لاتا، وہ نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، رمضان کے روزے رکھے یا کچھ بھی کرے، اسے کوئی اجر نہیں، کیونکہ وہ پہلا پلر ہی توڑ رہا ہے، وہ پہلے بنیادی کو نہیں رکھ رہا، تو اس لیے اگلی بنیادیں اس کے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ تو پہلی بنیاد کیا ہے؟ وہ ہے کلمہ توحید، وہ ہے اللہ رب العزت کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ دوسری بنیاد کیا ہے؟ وہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ اور تیسرا رکن کیا ہے؟ وہ ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، تیسرا پلر ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور چوتھا جو پلر ہے، چوتھی جو بنیاد ہے، چوتھا جو ستون ہے، وہ ہے حج ادا کرنا، وہ حج ادا کرنا۔ اور 5واں ستون وہ ہے روزہ رکھنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، اگر آپ ایک گھر میں رہیں، 5 اس کے ستون ہوں اور ایک ستون اس میں سے ٹوٹ گیا ہو، آپ اس گھر میں رہتے ہیں؟ ہر وقت خطرہ ہے، ہر وقت خطرہ ہے، کہیں یہ مکان گر نہ جائے، کہیں یہ مکان گر نہ جائے۔ اور اگر اس کے اندر رہیں گے کہیں ہلاکت نہ ہو جائے، کہیں یہ مکان ہمارے اوپر نہ گر جائے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج جس پر فرض ہو جائے، فرضیت کے باوجود وہ حج کو نہ کرے تو مجھ محمد کو کوئی پرواہ نہیں، وہ کافر ہو کر مرے، یہودی اور نصرانی ہو کر مرے۔ اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے کہ جب اس نے ایک پلر کو توڑ دیا ہے، ایک پلر کا انکار کر دیا ہے، تو اب ساری کی ساری عمارت گرنے والی ہے۔ اور ساری کی ساری اسلام کی عمارت جب گرے گی تو کیا گرے گی؟ گویا وہ کفر میں داخل ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ یہ مطلب ہے اس حدیث پاک کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ جب کوئی فرضیت حج کے باوجود حج ادا نہیں کرتا تو گویا مجھے اس شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نبی پاک فرما رہے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، کیونکہ ایک اس نے پلر، ایک ستون توڑ دیا ہے، تو اب اس کی عمارت گرنے والی ہے۔ کب گرتی ہے؟ کب گرتی ہے؟ پتہ نہیں کب گرتی ہے، اس لیے اس کو بنیادی رکن دیا گیا ہے۔ یہ 5 بنیادی ارکان ہیں اسلام کے: کلمہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور ماہ رمضان کے روزے۔ اب یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، زکوٰۃ فرض ہے۔ آج کے دور میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، جو صاحب نصاب ہیں وہ زکوٰۃ دے کر ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ گویا وہ احسان کر رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، فقیر کو، مسکین کو،
وہ حقیر جانتے ہیں. دینے والے کی نگاہوں میں اس کا احترام اٹھ جاتا ہے. اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, شریعت کیا کہتی ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ کیا نظریہ رکھنا چاہیے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں, جو زکوٰۃ لے رہا ہے وہ کوئی حقیر شخص ہے؟ کیا اس کا ادب و احترام نہیں ہے؟ معاشرے کے اندر اس کا احترام اٹھ چکا ہے؟ نہیں, وہ معزز ہے, محترم ہے, صاحب ادب ہے, وہ احترام والا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز. نماز کا محل, نماز کی ادائیگی کا محل کیا ہے؟ نماز کہاں ادا کرتے ہیں؟ آ کر بولو یار, اللہ کے گھر میں. نماز کی ادائیگی کا محل, نماز کی ادائیگی کا حل اور مصرف یہ مسجد ہے. جہاں نماز ادا کی جاتی ہے وہ مسجد ہے, اور مسجد کا ادب و احترام کیا جاتا ہے. مسجد کا ادب و احترام کیا جاتا ہے. کیوں ادب و احترام کیا جاتا ہے؟ کہ اسلام کا جو دوسرا رکن ہے اس کی ادائیگی کا سبب مسجد بنتی ہے, اور اس مسجد کا سبب بننے کی وجہ سے یہ مسجد ادب و احترام کا مرکز بن گئی ہے. اس کی بے ادبی گناہ ہے. اسی طرح حج ہے, یہ اسلام کا رکن ہے. حج کہاں ہوتا ہے؟ کعبہ, بیت اللہ میں, منا میں, مزدلفہ میں, عرفات میں. تو اب یہ اسلام کا جو بنیادی رکن حج ہے, اس کی ادائیگی, اس کا محل وہ کعبہ ہے, مقام منا ہے, مقام مزدلفہ ہے, مقام عرفات ہے. تو اب کعبہ, منا, مزدلفہ, عرفات یہ عزت کی جگہ ہیں, احترام کی جگہ ہیں. ان کا احترام ہم پر واجب ہو گیا ہے. کیوں واجب ہوا ہے؟ اس لیے واجب ہوا ہے کہ اسلام کا جو بنیادی رکن ہے اس کی ادائیگی وہاں ہوتی ہے. ماہ رمضان ہے, بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہم زکوٰۃ دے کر اپنے اس بھائی کو حقیر سمجھتے ہیں کہ حقیر ہے, اس کی عزت کوئی نہیں, اس کا احترام کوئی نہیں, جھڑکتے ہیں اسے. نہ, اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ وہ جھڑکنے کے قابل نہیں, وہ احترام کے قابل ہے. وہ حقیر نہیں, وہ ادب والا ہے, احترام والا ہے. اس کا احترام کرو. کیوں احترام کرو؟ ماہ رمضان کے روزے ہیں, روزے ہم رکھتے ہیں, روزے جو ادا کرتے ہیں اس کی ادائیگی کہاں ہوتی ہے؟ اس کا مصرف محل کیا ہے؟ ماہ رمضان. ماہ رمضان. اگر ماہ رمضان نہ ہو تو روزے نہیں, فرض روزے. اگر کعبہ, مزدلفہ, عرفات نہ ہو تو حج نہیں. اگر مسجد نہ ہو تو حقیقی نماز نہیں. تو اگر یہ غرباء اور مساکین نہ ہو تو اسلام کا جو بنیادی پلر اور ستون ہے زکوٰۃ کا, وہ ادا نہیں ہوگا. زکوٰۃ کی ادائیگی ان غرباء اور مساکین اور ان سائلین پر ہوتی ہے. جس طرح مسجد کا احترام لازم ہے, جس طرح کعبہ کا احترام لازم ہے, جس طرح منا کا احترام لازم ہے, جس طرح مزدلفہ کا احترام لازم ہے, جس طرح عرفات کا احترام لازم ہے, جس طرح ماہ رمضان کا احترام لازم ہے, اسی طرح جس فقیر کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کا احترام بھی لازم ہے.